یہ خود غم اختیار کرنے والی بات ہے. یعنی اقبال کہتا ہے نا کہ وصل سے زیادہ ہجر جو ہے وہ اہم ہے. اب جس کو وہ فغاں کہتا ہے، آہو نالا کہتا ہے، وہ دراصل وہ دردمندی ہے جو کسی بڑے مقصد کے لیے انسان کو تگ و دو پر، سٹرگل پر اکساتی ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ بیدار ہو جاتی ہے انسان کے اندر دنیا کی خیر طلبی، تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنی اس فغاں سے باز نہیں آتا. یہ علامہ اقبال اپنے پورے کلام کو فغاں کہتا ہے، جو ایکچولی ایک انسانی انا کی فغاں ہے، اور ملت اسلامیہ کی فغاں ہے، اور جو دنیا میں خیر کا غلبہ ہے اس کی تڑپ اور عشق کی فغاں ہے. تو گویا جو آپ کی شخصیت کا بیسٹ ہوتا ہے، اس کا جو بیسٹ اظہار ہے وہ درد مندی بتائے گی آپ کی کہ آپ کن چیزوں کے بارے میں تڑپ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور بے چین اور بے قرار رہتے ہیں شدید. یہ وہ اختیار کی ہوئی عاشقانہ بے قراری اور بے چینی ہے جس کو علامہ اقبال آہ و فغاں کہتا ہے. اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. یعنی جس طریقے سے میں اپنے انتہائی ڈیپتھ کا اظہار اپنے اور اپنے آدرشوں کا اظہار اپنی شاعری میں کرتا ہوں، اور جس اسلوب سے کرتا ہوں، دوسرے شاعروں نے اس کی نقلیں کرنا شروع کر دی ہیں. اور فیض کیا کہتے ہیں، فیض نے یہیں سے یہ لیا تھا. جب فیض نے یہ کہا تھا نا، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. یہ اقبال سے آیا ہوا ہے فغاں والا، کہ فیض بھی ظاہر ایک مشنری آدمی تھے، تو ان کی طرز فغاں جو تھی فیض کی، وہ اپنے ایک سماجی انقلاب برپا کرنے کا عشق تھا. تو یہ اس عشق کی دی ہوئی جو امتحانات ہیں نا، اور تڑپ ہے جو ہر لمحے آپ رکھتے ہیں، یہ اس کے لیے آہو فغاں کا لفظ ہے. تو اب آپ دیکھیں، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اب جو انتہائی صبح صبح بیدار ہو کے جو بزرگان تھے وہ اللہ میاں کو یاد کرتے تھے، تو وہ اصل میں دنیا کی خیر طلبی کے لیے کرتے تھے. اسے آپ یہاں تک بھی محدود نہیں رکھ سکتے کہ صرف وہ اپنے کسی مسئلے کے لیے کر رہے ہوں. یعنی انہیں جو دنیا بے چین کرتی تھی جس حوالے سے کہ یہ جمال ہونا چاہیے دنیا میں، یہ خوبصورتی دنیا میں ہونی چاہیے جو نہیں ہے، تو اس کے نہ ہونے کا جو ہجر تھا، ہجر ہوتا ہے، یہ وہ ہے آہو فغاں. تو اقبال نے جب اب اس شعر کا ترجمہ دیکھیں کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن. اب نشیمن تو کیا گم یہاں نشیمن ایک آہو فغاں کرنے کی مرکزی جگہ کا مقام کے معنوں میں آ رہا ہے. اس معنوں میں نہیں آ رہا کہ ایک گھر آپ سے چھن گیا. وہ کہہ رہا ہے ایک آہو فغاں کا مرکز و محور آپ سے چھن گیا، تو مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، کئی اور راستے ہیں جہاں آپ اپنی شخصیت کی کہ عشق کا، اپنی گہرائی کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے سیاسی قیادت چھن گئی ہے تو تہذیبی میدان موجود ہیں، ہنر کے میدان موجود ہیں، سائنس کے میدان موجود ہیں، بے شمار اور موجود ہیں میدان جہاں آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سیاسی طور پر بااختیار نہیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عشق کا اور اپنی واردات کا اظہار کے راستے آپ کے بند ہو گئے. یہ ہے اس کا معنی، اور وہ بہت بڑی قوت ہے. ایسا شخص بہت بڑا انسانیت کا سرمایہ ہے جو کسی بڑے نصب العین کے لیے تڑپ رکھتا ہے. تو آہو فغاں کا سمپلی معنی یہ ہے بڑے نصب العین کے لیے تڑپ. اور یہ جو شاعری کو اقبال نے اپنا آہو فغاں کہا تھا، میری فغاں، تو یہ وہی تھی جو غالب یہ کہتا ہے کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، میں ایک ایسے باغ کا بلبل ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوا. تو گویا اقبال غالب کہتا ہے کہ میرا کلام تو اس باغ کے خد و خال دکھا رہا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اور اس کے گیت گا رہا ہے.
اس گلشن کے۔ تو یہ ہے آہ و فغاں۔